بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث نبویہ، دنیا کی محبت اور کتے کی مثال۔ طالب دنیا کی مثال کتوں کی سی ہے۔ حدیث شریف کتاب کشف الخفا میں حدیث نمبر 1313 نقل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا ایک مردار جانور کی طرح ہے اور اس کے پیچھے لگنے والے کتوں کی طرح ہیں۔ محترم حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے بے رغبتی دلانے کے لیے اسے مردار جانور سے تشبیہ دی تاکہ ہم دنیا کو ایسے حقیر جانیں جیسے مردار جانور کو حقیر اور بے حیثیت جانتے ہیں، اور طالب دنیا یعنی دنیا کے پیچھے لگنے والوں کو کتے کی طرح تشبیہ دی۔ حالانکہ جانور بے شمار ہیں، مگر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتے سے کیوں تشبیہ دی؟ ہم اگر جانوروں کی طرف نظر ڈالیں تو ان میں سب سے زیادہ لالچی کتا ہے۔ کتنا ہی بڑا شکار ہو، کتا کسی کو بھی اپنے ساتھ شامل نہیں کرے گا۔ یہی حال طالب دنیا کا ہے، وہ بھی اتنا لالچی ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں یہی سمایا ہوتا ہے کہ فقط سارا مال و دولت میرے ہی حصے میں آ جائے، میری دکان چلتی رہے، میرا کاروبار عروج پر ہو، سارے دریا کا پانی میں اکیلا ہی پی جاؤں۔ اسی حالت میں بالآخر اس کی عمر گزر جاتی ہے اور موت اس کو گھیر لیتی ہے۔ مومن کے دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہوتی۔ امام غزالی علیہ رحمہ احیاء العلوم میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کے دل میں دنیا و آخرت دونوں کی محبت جمع نہیں ہوتی۔ جیسا کہ ایک برتن میں آگ پانی نہیں رہ سکتے، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو۔ حدیث شریف مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اور اس کا مال ہے جس کے پاس مال نہ ہو، اور اس کو وہ جمع کرتا ہے جس کو عقل نہ ہو، اور اس پر وہ عداوت رکھتا ہے جس کو علم نہ ہو، اس پر وہ حسد کرتا ہے جس کو سمجھ نہ ہو۔ اس لیے وہ کوشش کرتا ہے جس کو اپنے رب پر یقین نہ ہو۔ دنیا کا وہ قیمتی ریشم جنت کے رومال کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حدیث شریف بخاری کتاب بدء الخلق، اس میں حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 3249 نقل ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شام سے ریشمی کپڑا آیا۔ ایسا کپڑا صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے صحابہ کرام اٹھ کر ہاتھ لگا کر اس کو دیکھنے لگے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اس کپڑے کو اس طرح دیکھ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اس کپڑے کو دیکھ کر تمہیں تعجب ہوا ہے؟ اور کیا یہ کپڑا تمہیں پسند آ رہا ہے؟ میرے غلاموں سنو، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو رب کریم نے جنت میں جو رومال عطا فرمایا ہے وہ اس کپڑے سے کہیں زیادہ بہتر ہیں۔ سبحان اللہ! ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کی کیسی تربیت فرمائی۔ فوراً ان کی توجہ دنیا سے ہٹا کر آخرت کی ابدی نعمتوں کی طرف فرما دی، اور یہ سب عطا فرمایا کہ دنیا بے حقیقت ہے، یہ دنیا ناپائیدار ہے، اس دنیا کی لذتیں، اس کی نعمتیں اور جو کچھ اس میں ہے سب فانی ہے۔ یہ دنیا دل لگانے کی چیز نہیں ہے، عبرت کی جا ہے۔ میں دنیا میں مسافر کی طرح ہوں۔ حدیث شریف ترمذی شریف کتاب الزہد میں حدیث نمبر 2377 نقل ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کونین کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹائی پر سو گئے۔ جب اٹھے
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک پر چٹائی کے نشان تھے۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نرم بستر بچھا دیتے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے دنیا سے کوئی غرض نہیں، میں دنیا میں اس مسافر کی طرح ہوں جو ایک درخت کے سائے میں کچھ دیر آرام کرتا ہے اور پھر کوچ کر جاتا ہے اور اس درخت کو چھوڑ جاتا ہے۔ دنیا حقیقت میں مسافر خانہ ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم علیہ رحمہ بادشاہ وقت تھے۔ ایک مرتبہ آپ شاہی لباس میں ملبوس بڑے کروفر کے ساتھ اپنے شاہی تخت پر بیٹھے تھے، دربار سجا ہوا تھا کہ اچانک ایک فقیر بغیر اجازت لیے اندر داخل ہوتا ہے اور داخل ہو کر شاہی محل کی دیواروں اور اس کے حسن جمال کو دیکھ کر کہتا ہے مسافر خانہ تو بہت اچھا ہے۔ سارے درباری اس کو دیکھ رہے تھے، حضرت ابراہیم بن ادم بھی اس فقیر کو دیکھ رہے تھے کہ اچانک آپ نے جلال کے عالم میں فرمایا اے بندہ خدا، تجھے شاہی دربار کے آداب نہیں معلوم؟ ایک تو بغیر اجازت محل میں داخل ہو گیا اور پھر میرے محل کو مسافر خانہ کہہ رہا ہے۔ یہ سن کر فقیر کہنے لگا بادشاہ سلامت، ایک سوال کا جواب دیجئے۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے فرمایا پوچھو۔ فقیر نے کہا اچھا یہ بتائیے آپ سے پہلے اس محل میں کون تھا؟ حضرت ابراہیم بن ادم نے فرمایا میرے والد محترم تھے۔ اچھا آپ کے والد سے پہلے اس محل میں کون تھا؟ حضرت ابراہیم بن ادم، آپ نے جواب دیا میرے دادا تھے۔ اچھا آپ کے دادا سے پہلے اس محل میں کون تھا؟ حضرت ابراہیم بن ادم نے جواب دیا میرے دادا کے والد تھے۔ فقیر کہنے لگا اسی کو تو مسافر خانہ کہتے ہیں، جہاں ہمیشہ کوئی رہتا ہی نہیں، ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے، دوسرا جاتا ہے تیسرا آتا ہے، تیسرا جاتا ہے چوتھا آتا ہے۔ فقیر کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم بن ادم علیہ رحمہ کے دل پر ایسی چوٹ لگی کہ آپ نے تخت و تاج، مال و دولت کو ٹھوکر ماری اور رب تعالیٰ کی محبت میں فنا ہو گئے۔